پریزز ہیں, کلینرز ہیں, مینیجرز ہیں, یہ سب لڑکیاں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت محنت کرتی ہیں بیچاری, صبح سے شام تک کام کرتی ہیں. اور مجھے بہت افسوس ہے اپنے آپ پہ کہ میں ایٹ ینگر ایج میرے اندر اتنا پوٹینشیل تھا, اگر میں یہ سب کام پہلے کر سکتی تو بہت بہتر ہوتا ہے. ڈاکٹر کے بعد وہ نرس ہی ہوتی ہے جو پیشنٹ کو لک آفٹر کرتی ہے. لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کام کو اور اپنے گھر کو منگل اپ نہ کریں, اپنے کام کو اپنی جگہ پہ کام رکھیں اور اپنے گھر کو اپنی جگہ گھر پہ رکھیں. ہر بچے کو ایک مینٹور چاہیے, چاہے وہ اس کا والد ہو, اس کا بھائی ہو, اس کا انکل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں الفا وے بائی سیم علی دادا, پاورڈ بائی سوشیون. اور ہماری یہ سپر سول کی سیریز چل رہی ہے جس کے اندر ہم ہمیشہ آپ کو ان گیسٹ سے ملواتے ہیں کہ جن کے سول ٹو سول کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. دے آر ناٹ اونلی پروفیشنل بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ونڈرفل پیپل ہو کین always create a great balance and harmony not only in their professional life but also in their domestic life plus contributing towards society. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ڈاکٹر شاہینہ آصف, جن کی تعارف کی مجھے مزید ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو فوراً ان کے پاس لے جاتی ہوں تاکہ سارے کویسچنس ہم ان کے ساتھ ہی کر سکیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ میڈم فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ. آئی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ ہمیشہ اتنی بزی ہوتی ہیں اینڈ یو آل دا ٹائم یو آر ٹریولنگ, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو ہم اس مختصر سی گفتگو میں صرف آپ پہ فوکس رہنا چاہتے ہیں. آپ اپنی بات کیجیے اور اپنے بارے میں بتائیے. میڈم کیسے آپ نے یہ اسٹارٹ کیا, اور پھر آپ ایک امپاورڈ وومن بھی ہیں, آپ اس کے علاوہ ایک زبردست ماں بھی ہیں, گرینڈ مدر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست ٹریولر بھی ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ نے کیسے بیلنس کی اور اسٹارٹ کیسے کیا؟ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں آئی ایم این آرڈنری وومن جسٹ لائک اینی ادر وومن. Basically, I belong to a background which is army. My father was an army officer and we traveled all over Pakistan as a child because you know کہ army کے لوگ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ گھومتے پھرتے رہتے. So basically پاکستان سارا میں نے اپنے والد اور اپنے والدہ کے ساتھ دیکھا. It was a happy family, it was a very organized family because army والے you know they have a set pattern of life. اینڈ ایجوکیشن بھی ہم نے آرمی پبلک اسکولس میں حاصل کی جو جگہ جگہ تھے, اینڈ بیچ میں بریکس میں کہیں کانوینٹ میں پڑھتی رہی. اس کے بعد آئی اسٹڈیڈ ان لاہور موسٹلی. آئی وینٹ ٹو ایف جے میڈیکل کالج اینڈ دین وین ابراڈ to do my fellowship and my membership in Ops and Gynae. بیچ میں for a short period of time, about 2 years, I was in the Pakistan Army myself. Oh, mashallah. And I married an Army officer. Okay. So basically an Army brat. Oh my God, me too. Thank you so much. Okay. اچھا میم مجھے یہ بتائیے کہ میں ہمیشہ آپ سے بڑی انسپریشن لیتی ہوں, بلکہ کبھی بھی مجھے کوئی ایشو ہو تو فائنلی آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے کریں. اتنی انرجی آپ میں کہاں سے آتی ہے؟ بیسکلی اگین کمنگ بیک ٹو دی آرمی بیک گراؤنڈ, میرے خیال ہے کہ ہمیں ہر کام خود کرنا پڑتا تھا. وی ہیڈ ٹو ارن آر لیونگ ایز چلڈرن ایز ویل, بیکاز اگر آپ کچھ کام کرتے تھے تو اس کا آپ کو ریوارڈ ملتا تھا, جو کہ اب لائف سے چلا گیا ہے. بچے بہت ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں اینڈ دے ایکسپیکٹ ایوری تھنگ to come in their plate. We had to wash our own dishes, we had to iron our own clothes, and we had to, even if we wanted pocket money, we had to work for it. My brothers always did various things for my father for which they would get reward. So I think basically organization to wahan se shuru hoti hai. But then when you go to medical school, it's such a lot of hard work. You have to plan your times. اینڈ آئی آلویز سے کہ جو ٹائم کیپ کر سکتا ہے اپنا وہ سکسیس کی طرف جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی, اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس طرح میڈیکل لائف میں آئیں, پھر آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن بھی پرسو کیا, آرمڈ اینڈ سول بوتھ آپ نے اس کو اپنے پلے گراؤنڈ میں رکھا. تو آپ مجھے یہ کیا ہم کو اپنا میسج ایسا دینا چاہیں جس کے اندر آپ نے کیا اس کے اندر کوئی چیلنجز فیس کیے, یا اٹ واز آل اسموتھ اینڈ ہیپی رائڈ؟ Life is never smooth. Life for women is quite difficult in the world, not in Pakistan, all over the world. When we talk about women in Pakistan, we say کہ نہیں وہ بڑی بیچاری, شاید بہت بیچاری ہیں, اور باہر کی دنیا میں بہت اچھا ہے. ایسے نہیں ہے. عورتوں کے لیے ہر جگہ پہ پرابلم ہے, بیکاز بیسکلی ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے دنیا پوری. اور اگر آپ ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی دیکھیں تو یو ول فائنڈ پیچز آف دس ایشو اسٹل اراؤنڈ اس. سو بیسکلی جب آپ گھر میں ایک لڑکی ہوتی ہیں, آئی ہیڈ 3 brothers اینڈ آئی واز دا اونلی سسٹر.
And I owe all that I am to my father, perhaps, because he, although belonged to a Baloch tribal area, but he still valued education, and he was very happy that I was pursuing my education. He was very supportive always, and he was quite proud of me, and he helped me a lot in my career. But then when I got married, again you fall into that trap that because I joined the army and my husband was in the army as well, so I had to join the army, and I joined the army and I stayed there for a little bit of time, and then I wanted to pursue my further education, and I resigned and I went abroad. And my husband also resigned about that time, and he wanted to pursue his education also. He is also into medicine? No, he isn't. He's a chemical engineer. Okay. And that's what he did abroad. But then coming back to women, I think जो दुनिया का basic जो मसला है वो मेरे हिसाब से जो है वो poverty है, कि दुनिया में बहुत ज़्यादा poverty है. There are areas of very rich people and very poor people. एंड जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, अगर हम उनको देखें तो हमें काम जिन चीज़ों पे करना चाहिए वो पावर्टी है, वो है प्रॉस्पेरिटी ऑफ people around us, and also preservation of the planet. ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम चलते हैं. तो मेरा माइंड सेट हमेशा से ये रहा है कि अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनको साथ लेके चलना और उनकी हेल्प करना, और किसी न किसी तरीके से जो मेरे इर्द गिर्द ख़वातीन हैं उनको हेल्प करना. मैं जब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, बिकॉज़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का ये मतलब नहीं है जो हम आजकल स्लोगन्स देख रहे हैं सड़कों पे. मे बी वो, मेरे ख्याल है कि वो थोड़े से इंजीनियर्ड हैं. बेसिकली एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि अपनी ख़वातीन को आप इज़्ज़त दें. आप उनकी हर ख़वातीन को वैसे इज़्ज़त तो सब देते हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्मॉल सेक्टर जहाँ पे कहीं औरतों की इज़्ज़त को मसला आता है, या औरतें किसी क्राइसिस में चली जाती हैं तो उनकी क्राइसिस में उनकी मदद करना, फिर उनकी फ़ाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करना, फिर उनकी एजुकेशन को परसू करना, फिर जब वो लेबर में होती हैं या जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और जब उनको फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत होती है या उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, वहाँ उनको थोड़ा सा एम्पावर करना. सो सेक्सुअलिटी जो है वो एक छोटा सा माइनर सा हिस्सा है जिसको लोगों ने इतना हाईलाइट कर दिया और अजीब अजीब से स्लोगन्स बना दिए. दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. एम्पावरमेंट मीन कि आप उन्हें पढ़ाएं, आप उनकी हेल्प करें, आप उनकी इज़्ज़त करें. दिस इज़ व्हाट वी आस्क फॉर. जो कि हमारा रिलीजन जो आपको पता है सब कुछ देता है, लेकिन देयर आर सेक्शंस जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, एंड दैट इज़ वेयर दे नीड आवर हेल्प. मैम, इसके ऊपर तो मैं भी आपसे थोड़ी सी गाइडलाइन लेना चाहूँगी, क्योंकि आजकल इतनी चीज़ें हो रही हैं, एंड आई माई सेल्फ मतलब मैं ये चाहती हूँ कि इसके ऊपर आप जैसे लोग भी बोलें. जिस तरह अभी भी डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं, या जैसे औरत मार्च था, ये चीज़ें मुझे लगता है कि हमने खुद से औरत को एक कमोडिटी बना के पेश कर दी है. जब हम सेक्सुअलिटी की सिर्फ बात करते हैं, हम सिर्फ इस टाइप के इंसिडेंट, और कितने इश्यूज़ हैं हम उसके ऊपर बात ही नहीं करते हैं. तो आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह अभी भी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ जिसमें वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, तो उसके अंदर डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए. आई वॉज थिंकिंग कि देखिए हर चीज़ का एक अपना डेकोरम होता है. आपके ऑफिस हैं तो एक डेकोरम से आपसे बात करनी है, आपके बाहर दफ्तर से जाके मैं जितनी मर्जी पार्टी कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, बट हेयर आई हैव टू रिटेन सैंटिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, योर प्लेस एज वेल. तो ये किस तरफ लोग जा रहे हैं? मेरे ख्याल में इसको बहुत लाइटली लेना चाहिए, बिकॉज और उन बच्चों को रेप्रिमांड थोड़ा सा कर देना चाहिए ताकि आइंदा ये बात ना हो. लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो कुछ उनको मीडिया में नज़र आता है, जो कुछ उनको फिल्म में दिखाते हैं, जो कुछ आप उनको ड्रामों में दिखाते हैं, उन्होंने वही करना है ज़िंदगी में. सो बेसिकली हमें अपने आप को करेक्ट करना है, अपने बड़ों को करेक्ट करना है कि वो उनको अच्छी तरह गाइड करें और मेंटोरशिप में रखें अपने बच्चों को. हर बच्चे को एक मेंटोर चाहिए, चाहे वो उसका वालिद हो, उसका भाई हो, उसका अंकल हो, उसका कोई भी हो, उसका टीचर हो. अगर आप ग्रुप ऑफ मेंटोरशिप्स रखेंगे
اپنے ارد گرد کی لڑکیوں کو بھی آپ مانیٹر کرتے رہیں. ہر ٹیچر کا یہ فرض ہے کہ وہ نہ صرف لیکچر دے کے چلا جائے, وہ اپنے بچوں کا جو ہیں ان کو مورلی اور ان کو ایتھیکلی اور فائنینشلی اور کریئر ڈیولپمنٹ میں بھی ہیلپ کرے. سو یہ ایک چھوٹا سا ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو پرابیبلی 2 ینگ بچوں نے ایک غلطی کر لی ہے, اس کو اتنا بڑا بلو اپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو بتا دیتے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا تاکہ باقی لوگ نہ کریں اس کو, کیونکہ آج کل زمانہ میڈیا کا ہے, چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. آئی ایم شیور یہ پہلے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں, جو ہم سارے رومانٹک قصے پڑھتے ہیں جو شیکسپیئر نے لکھ دیے, رومیو اینڈ جولیٹ لکھ دیا, تو تب تو کچھ نہیں ہوا. تو محبت ایک اہم فیکٹر ہے لائف کا, محبت تو زندگی کا ایک حصہ ہے. ہاں, لیکن بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, بہت پیاری بات آپ نے کی کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. میم مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سی یہ بھی ایک فیکٹر سمجھا جاتا ہے کہ بہت سی جیسے لڑکیاں وہ میڈیکل کی تعلیم لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں, تو اس پہ کیا ان کے کوئی فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں, یا پھر ہمیں ان کو ویسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جب آپ نے ایک سیٹ بھی میڈیکل کالج کی لی, پیسے بھی لگے, پھر آپ نے ایک جاب کے اوپر آپ نے اس کو جب پے بیک کرنے کا ٹائم ہے تو پھر آپ گھر بیٹھ جاتی. لیکن اس کا دوسرا فیکٹر بھی یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ ان کو شادی کرنی ہے, کیا کرنا ہے, اس پہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ آپ کو پراپر تعلیم جو ہے جب آپ حاصل کرتے ہیں اور پراپرلی آپ کسی چیز کو سیکھتے ہیں یا اسکلس کوئی بھی سیکھتے ہیں تو ان کو زندگی میں اپلائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ان اسکلس کو آپ یوز نہیں کرتے, فار ایگزامپل آپ ایک انجینئر ہیں یا آپ ایک ٹیچر ہیں یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کوئی بھی نرس ہیں, اگر آپ نے ایک اسکل سیکھی ہے, آپ نے زندگی کے بہترین سال اس کو سیکھنے میں گزارے ہیں, تو پھر ان کو اپلائی بھی کرنا چاہیے. اسی سے ہمارے ملک میں, اس دنیا میں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو ہم امپاور کریں تو اگر ہم ان کو تعلیم پہ پرسو کرتے ہیں, ہم اب چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھیں, تو پھر اس تعلیم کو استعمال بھی کریں تاکہ ہم سب مل جل کر اپنے گھر کو بہتر کریں, ہم اپنے مل جل کر اپنے ملک کو بہتر کریں اور مل جل کر اس دنیا کو بہتر کریں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے, یہ سسٹینیبل گولز تبھی ہوں گے جب عورتوں اور بچیوں کو آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. سو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر سے شادی کرتے ہیں تو ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کام کرے گی, اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کام کو اور اپنے گھر کو منگل اپ نہ کریں, اپنے کام کو اپنی جگہ پہ کام رکھیں اور اپنے گھر کو اپنی جگہ گھر پہ رکھیں. گھر اور کام کو جب آپ انٹرمنگل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو تب مسائل آتے ہیں. گھر کی سینکٹیٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اپنی فیملی کو دیکھنا بہت ضروری ہے, اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. مگر اگر آپ کام کرنے والی عورت ہیں تو تھوڑا سا آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے گھر میں, ٹو پروو دیٹ یو آر اے گڈ وائف, دیٹ یو آر اے گڈ مدر اینڈ یو آر اے گڈ ہاؤس وائف. سو بیسکلی آپ کی لائف پہ خود پہ اسٹرین آتا ہے, لیکن اٹ از مینیجیبل. جی, اٹ از مینیجیبل, اور ہمیں ان دونوں چیزوں کی سیریسنس کو بھی سامنے رکھ کے پھر چلنا چاہیے. جی بالکل, بیلنس. میم مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ تھا کہ ہم یہاں سے جیسے باہر میں میڈیکل کی جتنی اسسٹنٹ کی ضرورت تھی تو ہم یہاں سے نرسز کو بھی بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے. گورنمنٹ نے بھی اس پہ بڑا اسٹیپ لیا, اور اس کے بعد پھر وہ کیسے ورک آؤٹ ہوا. پھر بعد میں یہ بھی پرابلم آیا کہ ہماری نرسز اتنی کوالیفائڈ نہیں تھی. پھر CMH کے اور اس طرح کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹلس کے ساتھ انہوں نے کولیبریشنس کی, کیونکہ وہاں کے کورسز زیادہ افیکٹو تھے نرسنگ کے حوالے سے میں بات کروں. اس پہ آپ کیسے ہمیں گائیڈ کریں گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے نرسنگ سکولز جتنے بھی ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. اور جو ان کی نرسز ہیں, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری اکثر نرسز جو ہیں وہ بہت پور بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں, اور وہ ایک حد تک اپنی نرسنگ اسٹیٹس تک کو لے جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کرتی ہیں. بیکاز جب آپ 4 ایئرس کا پورا نرسنگ کورس کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں, اور اگر آپ نے ICU میں کام کرنا ہے تو آپ کا ICU کی اسپیشلائزیشن ضروری ہوتی ہے. اور ہماری تعلیم کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ اس پہ ان کو اسٹائپنڈ جو ہے وہ ذرا سا کم ملتا ہے, تو لڑکیاں ڈبل ڈیوٹیز کر کے صبح گورنمنٹ کی جاب, شام کو کلینکس, تو وہ اپنی تعلیم کو پرسو نہیں کر سکتی. سو یہ بیسک پرابلم ہے پاورٹی کا. اس پاورٹی ایلیویشن جب تک ہم نہیں کر سکتے تب تک یہ تعلیم جو ہے
یہ ادھوری رہ جاتی ہے لڑکیوں کی. بالکل بالکل. اور ہمیں اس میں جو نرسنگ ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے واکس آف لائف سے لوگ جو ہیں جو درمیانے طبقے سے ہیں وہ کئی دفعہ ڈاکٹرز نہیں بن سکتے، وہ نرسنگ کو چوز کرتے ہیں. تو ان کو امپاور کرنے کے لیے ہمیں ان کو زیادہ اسکل دینے کی ضرورت ہے نا. وہ میرے خیال میں ہاسپٹل کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، بالکل وہ ان کی بیک بون ہوتی ہے. بیک بون اس طرح سے ہوتی ہے کہ ڈاکٹر تو اپنی کوئی چیز لکھ کر چلا جاتا ہے، ڈاکٹر کے بعد وہ نرس ہی ہوتی ہے جو پیشنٹ کو لک آفٹر کرتی ہے. اور نرس کا بیسکلی اگر آپ مطلب دیکھیں تو نرسنگ از لائک اے مدر ریئلی، لائک اے سسٹر جس نے پورا اس پیشنٹ کو سنبھالنا ہے. لیکن آج کل وہ نرسنگ کا ایلیمنٹ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، بس وہ دوائی دیتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور نرسنگ جو ہے وہ سارے ریلیٹیوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ نرسز نالائق ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ اور نرس کا ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے. باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی نرسز جو ہیں وہ اس لیے زیادہ کیئرنگ یا اچھی آپ کو نظر آتی ہیں کہ 1 to 1 یعنی ایک نرس کے ساتھ 2 یا 3 پیشنٹس ہوں گے، اور پھر اگر چوتھا مریض ہوگا. ہر جگہ کا ریشو تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ہم لوگ 10 15 20 لوگوں کے بعد ایک نرس ہوتی ہے. اور کئی جو بڑے وارڈس ہیں جو ہمارے بڑے ہسپتال ہیں ان میں بہت کم نرسز ہوتی ہیں. سو بیسکلی پیشنٹ نرس ریشو جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ان کی کیئر اتنی بہتر نہیں ہو سکتی. تو میم اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں، جیسے یہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہم ان کو اس طرح والی جو ایز اے پیشنٹ میں اب بات کرتی ہوں کہ ہم اس طرح والی ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے جو سوسائٹی میں ان کا ایکچولی ایک اگر وہ پراپرلی رول اپنا پلے کر رہے ہیں تو ہمیں انہیں دینی چاہیے. تو اس میں ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہو کیسے اسے بہتر کر سکتے ہیں؟ بیسکلی دنیا کو ٹھیک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم دیکھنے میں کچھ نظر آتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں. اگر ہر انسان اپنے لیول پر یہ سوچ لے کہ آج کے بعد میں ورکنگ عورت کو تمیز سے بات کروں گا، آج کے بعد میں ہر ورکنگ عورت کی عزت کروں گا، ہر ورکنگ عورت کی ہیلپ کروں گی یا کروں گا، بوتھ ویز. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو دنیا بہت بہتر ہو جائے گی، اور اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگ اکثر جو ورکنگ عورتیں ہیں ان کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں اپنی لڑکیوں کو بہت زیادہ محکوم رکھنے کی عادت میں ہوتے ہیں. لیکن آئی ایم شیور دنیا بدل رہی ہے اور لوگ بدل رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امپروو ہوں گی. میں یہاں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، میرے گرد جتنی لڑکیاں کام کرتی ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف میں ہیں، سویپرز ہیں، کلینرز ہیں، مینیجرز ہیں، یہ سب لڑکیاں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت محنت کرتی ہیں. بیچاری صبح سے شام تک کام کرتی ہیں، اور ان کو کافی کم تنخواہ ملتی ہے بیکاز اتنے زیادہ ان کے آج کل پے اسکیلز نہیں اچھے ہیں، اور یہ پوری فیملیز کو رن کر رہی ہوتی ہیں. دے لسن ٹو اے لاٹ آف ربش فرام پیپل اینڈ دے جسٹ کیپ کوائٹ. بوتھ سائڈ سے وہ ربش فیس کرتی ہیں. ہاں جی. لیکن بہت محنتی ہیں لڑکیاں. I'm quite proud to be a woman. Oh, that's great. That shows on your face, by the way, کہ you're so happy and content being a woman. Yes, I am. That's the beautiful thing. میم آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو فلانتھرپی کے بھی چیزوں میں، بلکہ میری جو ان سے کنیکشن ہوئی وہ آپ کی جو مدر اینڈ چائلڈ کے اوپر آپ نے اتنا کام کیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ ڈفرینٹ انہوں نے آپ کا جو اولڈ ہاؤس ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں آپ نے جس طرح ان سے انٹریکٹیوٹی کی، اور وہ ان سب چیزوں، اور روٹری آرگنائزیشن میں بھی آپ کا ایک اپنا رول رہتا ہے. تو آپ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں، اور کیا وجہ تھی کہ آپ اس طرف آئیں زیادہ؟ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی میں ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر واپس ہی میں آپ اینڈ دی اینڈ آپ کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے بیکاز یو ریئلائز کہ یو ڈن انف اینڈ یو وانٹ ٹو ریٹرن ٹو لائف. اور وہ ریئلائزیشن اتفاق سے تھوڑی سی 21 سال کے بعد ہی آتی ہے. So yes, I don't want to grow old. Okay, thank you. So وہ ریئلائزیشن جب آتی ہے کہ آپ نے واپس اپنی سوسائٹی کو ریٹرن کرنا ہے تو اس وقت آپ یہ چیزیں کرنی شروع کرتے ہیں. بٹ آئی وش، میرے بہت افسوس ہے اپنے آپ پہ کہ میں ایٹ ینگر ایج میرے اندر اتنا پوٹینشیل تھا. اگر میں یہ سب کام پہلے کر سکتی تو بہت بہتر ہوتا. آئی لیفٹ اٹ ٹو لیٹ اینڈ آئی فیل کہ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں لوگوں کا خیال کر سکوں. جو میرا اولڈ ہوم ہے اس کے اندر میں نے 3 بیسک چیزوں کو دیکھا ہے. میرے خیال میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو 3 بیسک پرابلمز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ان کو کوئی میڈیکل النس ہے،
دوسرا یہ کہ ان کو ایکس اینڈ پینس بہت ہوتے ہیں, اور تیسرا کہ وہ لونلی ہوتے ہیں. سو میرا جو پروجیکٹ ہے اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ تھوڑے سے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے, اور تھوڑا سا ان کو میڈیکل کا چھوٹا سا بیسک سیٹ اپ مل جائے, جس میں ان کی بلڈ پریشر دیکھا جائے, ان کی ڈائبٹیز کو دیکھا جائے, اور پھر ان کی ایکس اینڈ پینس کے لیے فزیو تھیراپی ہو. سو میں نے ایک فزیو تھیراپی کا چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا, چھوٹی سی بیٹھنے کی جگہ اولڈ ہاؤس میں, اور وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے. میں اس کو صرف چند ہزار لوگ جو میرے ارد گرد صدر بازار کے ایریے میں ہیں ان کو کیٹر کرتی ہوں. بہت ہی چھوٹی جگہ ہے, لیکن ہر روز وہاں پہ 30 سے 40 بوڑھے لوگ آتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نہیں, اٹس اے ڈے کیئر سینٹر. دے کم, دے اسٹے فار اے لٹل وائل, دے ڈو دے بلڈ پریشر, دے چیک دیئر بلڈ شوگرز, پھر ان کو فزیو تھیراپی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ آپس میں بیٹھ کے تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں, لوگ ان کو لے کے آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. اٹس ایبسلیوٹلی فری فار ابو 60. لیکن کئی دفعہ پور علاقہ ہے تو وہاں پہ بلو 60 بھی لوگ آ جاتے ہیں فار ویریس النیسز, جیسے ان کی بیک ایک ہو گئی, یا لوگ وہاں پہ جو مزدور ہیں ان کو کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ ہاسپٹل سے ان کی فریکچرز تو ہیل ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں پھر ان کو فزیو تھیراپی کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ان کو سالہ سال کرنی پڑتی ہے. اور یہ ریئلائزیشن مجھے تب آئی جب میں 2-3 دفعہ بہت سیریسلی میری فالز ہوئیں اور میں نے ہڈیاں توڑیں, اور پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ فزیو تھیراپی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور مجھے کتنی دفعہ فزیو تھیراپسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, اور وہ کتنا ایکسپینسو ہے, اور غریب لوگ یہ نہیں افورڈ کر سکتے. تو فزیو تھیراپی بنانے کا بیسکلی یہ تھا کہ غریب لوگوں کو فزیو تھیراپی ایزیلی مل جائے اور فری مل جائے. جو بلو 60 ہیں ان کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں وہاں آنے پہ, تاکہ ہمیں بہت رش نہ پڑ جائے, تو ان سے ہم 100 روپیہ ضرور چارج کرتے ہیں. لیکن یہ ہے وہ بھی اس لیے کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ بوڑھے لوگوں کو وہ سرپاس نہ کر سکیں. اور وہ پروجیکٹ جو ہے آئی ہوپ کہ یہ چلتا رہے, کیونکہ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے, لیکن چھوٹی سی ایریا کے لیے ہے, اینڈ آئی ہوپ دیٹ دیر آر دا پیپل ہو کین ڈو اٹ. اور میرا تو یہ فرم بلیف ہے کہ ایز اے وومن اگر میں اپنے ارد گرد کے تھوڑے سے لوگوں کا خیال کر لوں تو میرے لیے وہ بہت کافی ہے. میرے میں اتنی شاید ہمت نہیں ہے کہ میں بہت بڑا کوئی پروجیکٹ بنا لوں اور اس کو رن کروں, لیکن اگر ہر انسان اسی طرح سوچتا رہے کہ اپنے ارد گرد کے تھوڑے سے لوگوں کی ہیلپ کر دے تو وہ کافی بہتر ہے. اس طرح سے دنیا ایک بہتر جگہ بنے گی. بالکل بالکل زبردست. میم مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو ہے یہ تو ہم باتیں پروفیشنلی آپ نے اتنی پلیٹ فارمس پہ بھی کی ہوں گی, ساروں کی بھی کی ہوں گی, مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا کینڈیڈ وے پہ لے کے جا دیں کہ آپ کی ارینج میرج تھی کہ لو میرج تھی؟ ہمارے زمانے میں اگر کوئی لو میرج ہوتی بھی تھی تو وہ ارینج ہوتی تھی, کیونکہ جیسے آج کل یہ زمانہ ہے ٹیلی فون کا, آپ کسی کو ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو کسی سے بات بھی نہیں ہو سکتی تھی, فون ہوتا تھا ٹرن ٹرن, ہاں وہ تو ہماری والدہ ہی سنتی تھی. سو لو میرج تو بالکل پاسبل نہیں تھی, آئی ایم شیور. کمیونیکیشن کا بڑا مسئلہ تھا. بالکل. تو ارینج میرجز ہی ہوتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی چیز جس کے اوپر آپ نے اوور کم کیا ہو ود دا پیسج آف ٹائم, لیکن وہ آپ کی ایک سکسیس اسٹوری بنی اور کسی کو پتہ نہ ہو اس کا, اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ دیٹ از مائی ہیلتھ. اوکے لولی. ہاں جی, شیئر ود اس. آئی ہیو بین اے ویری ایل پرسن تھرو آؤٹ مائی لائف. کبھی کچھ ہو جاتا ہے, جو کچھ غلط پلت ہونا ہوتا ہے مجھے ہو جاتا ہے. سو آئی ہیو ہیڈ ویریس illnesses جن کو میں نے اوور کم کیا ہے ایٹ ویریس گیون ٹائمز. آئی ہیو ہیڈ میجر سرجریز. I've had ہاں جی, I've had very major surgeries which includes my head as well. So my husband thinks I'm mad because I had that surgery. I've broken every bone I think in my life and I'm accident prone. So میرے ساتھ بہت کچھ ہے. I've been very ill for a very long period of time, but I have overcome and I have disabilities that people don't know about. And I keep managing with these things. پرفیکٹ, ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کو زیادہ میوزک پسند ہے کہ ڈانس؟ اچھا ٹھیک ہے. اینڈ وٹ از دا سیکریٹ
behind this glow and all the time dressed up and everything? I have always seen her in a wonderful mood, in some kind of, go. I believe that life is a celebration. Oh, wow. Yes. Every day should be celebrated. Every day should be happy. And I never live in the past. I don't like thinking backward. There are periods of time जब आपको थोड़ा सा अपना past याद आ जाता है कि फलान टाइम पे मैं दुखी थी, फलान टाइम पे मुझे ये गम था, फलान टाइम पे मुझे ये problem थी. And that is in a positive way again. I learn from negativity को मैं positivity में change करना चाहती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ. अपने बैड एक्सपीरियंसेस को मैं पॉजिटिवली लेती हूँ, लेकिन मैं हर ज़िंदगी के दिन को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ सुबह से शाम तक. व्हेन आई लाई डाउन एट बेड एट नाइट आई ऑलवेज थिंक कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया. और सुबह उठ के मैंने जब शीशा देखना है तो मुझे आई शुड लाइक माई सेल्फ. अनलेस यू लाइक योर सेल्फ, यू शुड लव योर सेल्फ, एंड इफ़ यू लव योर सेल्फ यू कैन लव अदर पीपल. That's beautiful. That's beautiful. अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि अगर हमें 3 वर्ड्स में शाहीना आसिफ को एक्सप्लेन करना हो तो क्या वर्ड्स होंगे? I am an ordinary woman. No, that's not. I'm not going to buy that story. Tell me in 3 words. Beautiful, passionate, and helpful. Okay. I think I will sum up like this. I will never disagree with you. Thank you so much. And in the end, tell me something about Saim Ali Dada in 3 words. Saim Ali Dada is an interesting woman. Oh, really? I have yet to find out many things about her, and she's pretty, and she's hardworking, and she is smart. Thank you. That's enough. That's enough. That's enough. और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मीटिंग आपके खूबसूरत घर में रखेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त है. And we will listen good music at your place because I always found yourself with a great taste and aesthetic sense as far as paintings are concerned, music is concerned. ये एक अलग इनका एक chapter है life का which we need to discover. Yes. Definitely. My father used to paint. My mother used to paint. They liked poetry. They were into literature. दोबारा वापस आ जाती थी, फिर आप मेडिकल में कैसे गई इतना? ये भी एक कहानी है, वो बाद में अच्छा ठीक है. ये बहुत सारी कहानी है जो हम इनसे ऑफ द कैमरा भी सुनेंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपसे इतनी मज़ेदार गुफ्तगू हुई और प्रोफेशनल भी बात हुई. द वे यू सेड कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू सेटल डाउन. इट्स नॉट आवर सोसाइटी, इट्स नॉट आवर कल्चर, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू highlight major issues rather picking up one issue and then talk about it all the time. तो बहुत ज़बरदस्त रही गुफ्तगू. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी व्यूअर्स, और अगले हफ्ते हम फिर आपके साथ एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जिनका सिर्फ अपने साथ ही नहीं इस पाकिस्तान, इस धरती के साथ भी एक गहरा राब्ता होगा. मिलते रहिएगा और देखते रहिएगा अल्फा वेब बाय सैम अली दादा, पावर्ड बाय सोशियन. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़. ये वीडियो सोशियन के ताउन से पेश की गई है. सोशियन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है. अपना अकाउंट बनाने के लिए sochon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशियन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें.